بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کے مال میں صفائی کرتے ہوئے جب ایک نوکر کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلے ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا، لیکن جب اس نے اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر وہ اسی حسرت میں تڑپتا رہا کہ اگر ایک ملاقات ملکہ سے ہو جائے تو اسے اپنے دل کی بات بتا سکوں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کی ساری حالت سے واقف تھی کہ ملکہ اس کے دل میں اتر گئی ہے۔ اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی جگہ پر محل میں کام کرنے لگ گئی۔ کئی دن تک جب وہ نوکر ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارا شوہر اب کام پر کیوں نہیں آ رہا؟ نوکر کی بیوی یہ سن کر گھبرا گئی کہ اگر ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ نوکر کی بیوی نے ساری صورتحال ملکہ کو بتا دی۔ یہ ساری بات سن کر ملکہ کے دل میں اس نوکر کے لیے رحم آ گیا اور اس نے نوکر کی بیوی کو کہا کہ اس سے ملاقات کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کہ کل وہ شہر سے باہر کسی راستے میں بھکاری کا روپ اختیار کر کے بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، اور اس بات کا خیال رہے کہ وہ نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچ جائیں گے تو ملاقات کا سبھی راستے کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی نوکر کی جان میں جان آئی اور وہ گدھاؤں کا بھیس بدل کر ایک راستے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب سبھی آنے جانے والے لوگ اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ تو سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی سے کچھ وصول کرتا اور بس اللہ اللہ کا ورد کرتا رہتا۔ آخر یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ کے سامنے اس کی بہت تعریفیں کیں۔ اس کے بعد بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ اب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے ایک نیک انسان کی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے بھی ملکہ کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اسی اثناء میں جب نوکر کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک تو وہ دل سے نہیں بلکہ صرف دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کا ورد کرتا رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اسے اللہ والا سمجھ کر نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے یہ پاک نام لینے کی ہیں، اگر سچے دل سے اس کا نام لیا جائے تو کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نوکر نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ نوکر کا یہ رویہ دیکھ کر ملکہ مطمئن ہو گئی کہ کوئی تو اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا، اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل میں چلی گئی۔